ارواح سے ایک عہد لیا ہے، الستو بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہماری ارواح نے مل کے جواب دیا، بلا جی ہمارا رب ہے۔ ظاہراً وہ مکالمہ سوال اور جواب پر مشتمل تھا، لیکن اسی سوال و جواب میں ایک وعدہ پوشیدہ تھا کہ تم دنیا میں جاؤ گے تو مجھے رب مانو گے۔ تو ہماری ارواح نے وعدہ کیا کہ ہم دنیا میں جائیں گے تو تجھے رب تسلیم کریں گے۔ عالم ارواح میں اس عہد معاہدے کے دوران اللہ تعالیٰ نے انسانی ارواح کو دو اعزازات عطا فرمائے۔ ایک تو یہ کہ ہم کلامی کا شرف بخشا، بہت بڑا اعزاز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے ہم کلامی فرمائی، وہ کلیم اللہ ہے۔ اسی طرح ہماری ارواح کے ساتھ بھی اللہ نے ہم کلامی فرمائی۔ ایک تو یہ اعزاز، دوسرا یہ کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے انسانی ارواح کو اپنا دیدار کرایا، کلمہم عیانا، اللہ نے بلا حجاب گفتگو فرمائی۔ ہم کلامی کا شرف بخشا، ایک اعزاز، اپنا دیدار کرایا، یہ دوسرا اعزاز۔ ان دو اعزازات کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو اور نعمتیں عطا فرمائی۔ ہم کلامی کے نتیجے میں انسان کو شوق علم نصیب ہوا۔ ہر بندہ فطری طور پہ علم کو پسند کرتا ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری معلومات زیادہ ہوں۔ آپ اگر سفر کر رہے ہوں، ایک جگہ پہ سڑک کے کنارے کئی سارے لوگ کھڑے ہوں تو آپ بے اختیار رک جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہوا، لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ کوئی بندہ کہتے حادثہ ہوا، حادثہ کس چیز کا ہوا، کس چیز سے ہوا، نقصان کتنا ہوا، غلطی کس کی تھی؟ اور خدا کے بندے آپ تو اپنا کام کرنے کے لیے جا رہے تھے، یہاں پہ کیوں رک گئے؟ ویسے ہر بندے کی یہ فطرت ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میری معلومات زیادہ ہیں۔ بڑوں کی فطرت تو ہوتی ہی ہے، چھوٹے بھی کئی مرتبہ بچپن سے ہی مختلف سوالات پوچھتے رہتے ہیں۔ چنانچہ چھوٹے چھوٹے بچے کئی مرتبہ والدین کو پریشان کر دیتے، ابو یہ کیا چیز ہے، تو امی یہ کیا چیز ہے، تو بھائی جان اس کو کیا کہتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں سوالات پوچھتے ہیں۔ بالکل چھوٹے بچے کو آپ کوئی چیز پکڑا دیں، وہ پہلے منہ میں ڈالتا ہے۔ نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ بچہ یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ یہ نرم ہے، یہ سخت ہے، یہ میٹھا ہے، یہ کڑوا ہے، پہلے منہ میں ڈال کے معلوم کرنا چاہتا ہے۔ بہت اچھا اور قیمتی کھلونا بچے کو لے کے دے دیں، صبح کے وقت دیتے ہیں تو شام کے وقت وہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ بچہ اندر کے فنکشن کو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ اندر کا سسٹم کیسے۔ ہر بندہ علم کو پسند کرتا ہے، اور یہ ذوق اور یہ شوق ہمیں اس وقت ملا جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ہم کلامی فرمائی، اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا تو اس کے نتیجے میں انسان کو سوز عشق نصیب ہوا۔ ہر بندہ فطری طور پہ حسن پرست ہے۔ خوبصورت پرندہ دیکھا تو اس کو دیکھتے رہ گئے، خوبصورت جانور نظر آیا تو اس کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، خوبصورت پھول نظر آیا تو اس کے تماشا میں محو ہو گئے، خوبصورت ٹھپا نظر آیا تو اس کو دل دے بیٹھے۔ جہاں حسن نظر آتا ہے ہم بے اختیار اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنی حسین اور خوبصورت چیزیں ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کے لازوال حسن کا پرتاؤ ہے۔ تو جب ہمیں وہ حسن کا پرتاؤ نظر آتا ہے تو ہم بے اختیار مائل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ کے لازوال حسن کا مشاہدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دو اعزازات بخشے، ہم کلامی کا شرف بخشا،
اور اپنا دیدار کرایا۔ ہم کلامی کے نتیجے میں انسان کو شوق علم نصیب ہوا، اور دیدار خداوندی کے نتیجے میں انسان کو سوز عشق نصیب ہوا۔ اب ان دو نعمتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی جسم میں دو برتن فٹ کر دیے۔ چنانچہ شوق علم کے لیے اللہ نے انسان کے سر میں پھڑکتا ہوا دماغ فٹ کر دیا۔ یہ دماغ شوق علم کے لیے مرکز برتن کی حیثیت رکھتا ہے۔ دماغ کا کام یہی ہے، یہ ہر وقت سگرا کبرا ملاتا ہے اور اس سے نتائج نکالتا ہے، ہر وقت یہ سوچ رہا ہوتا ہے، چونکہ اس کا کام یہی ہے، اس کی تکوینی ڈیوٹی ہے، آنکھ کا کام دیکھنا ہے، یہ کھلی ہے، یہ صحیح ہے، بندہ چاہے یا نہ چاہے سامنے کی چیزیں نظر آئیں گی، کیونکہ اس کا کام دیکھنا ہے، کان کا کام سننا ہے، یہ صحیح ہیں، کھلے ہیں، بندہ چاہے یا نہ چاہے اس میں آوازیں آئیں گی، ناک کا کام سونگھنا ہے، بندہ چاہے یا نہ چاہے خوشبو یا بدبو آئے گی۔ اسی طریقے سے دماغ کا کام سغرا کبرا ملانا، اس سے نتائج نکالنا، کیونکہ یہ ہے اسی مقصد کے لیے۔ اگر کوئی آدمی عزم کر کے بیٹھ جائے، طالب علم عزم کر کے بیٹھ جائے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہوں اس انداز سے کہ میں کچھ بھی نہیں سوچوں گا، تو وہ بیٹھ جائے گا 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، اور اس وقت وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں سوچ رہا، اس وقت بھی وہ سوچ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا کام یہی ہے اور کوئی کام نہیں ہے۔ وہ دماغ شوق علم کا برتن ہے۔ اور پھر سوز عشق کے لیے اللہ تعالیٰ نے سینے میں دھڑکتا ہوا دل نصب کر دیا۔ چنانچہ دل ہے تو یہ محبت کرے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ دل ہے، دھڑک رہا ہے، صحیح ہے، اور یہ محبت نہ کرے، یہ ضرور محبت کرتا ہے، بس بات اتنی ہوتی ہے کہ کوئی مال پیسے سے محبت کرتا ہے، کوئی دنیا کے ٹھپوں پر مرتا مٹتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی لازوال محبت میں گرفتار ہوتا ہے۔ محبت ضرور بندے نے کرنی ہوتی ہے، پتھر سے ہو، خدا سے ہو، یا پھر کسی سے ہو، پتھر سے ہو، خدا سے ہو، یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر، ضرور بھی ضرور بندے نے محبت کرنی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 اعزازات عطا فرمائے، ایک ہم کلامی کا شرف بخشا، دوسرا اپنا دیدار کرایا۔ اس کے نتیجے میں شوق ہم کلامی کے نتیجے میں انسان کو شوق علم نصیب ہوا، اور دیدار خداوندی کے نتیجے میں انسان کو سوز عشق نصیب ہوا۔ شوق علم کے لیے انسان کے سر میں پھڑکتا ہوا دماغ فٹ کر دیا، اور سوز عشق کے لیے انسان کی سینے میں دھڑکتا ہوا دل نصب کر دیا۔ اب سنیں، یہ انسان کی فطری ضرورتیں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ عالم ارواح سے ہمیں یہ چیز ملی ہے، انسان کی یہ فطری ضرورت ہے۔ اب شوق علم کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ چنانچہ تورات، انجیل، زبور، مختلف صحائف یہ علم کے خزانے تھے۔ قرآن عظیم الشان ہمارے پاس ہے، علم کا خزانہ ہے، لامحدود خزانہ ہے۔ یہ شوق علم کی تکمیل کے لیے ہے۔ آپ کو علم کا شوق ہے تو ہوتے لگاتے جاؤ، ہیرے جواہرات نکالتے جاؤ۔ آپ کو علم چاہیے، وسیع علم چاہیے، دماغ کو سیراب کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، دماغ سیراب ہو جائے گا۔ یہ شوق علم کی تکمیل کے لیے اللہ نے آسمانی کتابوں کا سلسلہ جاری فرمایا، اور سوز عشق کی تسکین اور انتقال کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی شخصیات حضرات انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو یہ عشق اور اللہ تعالیٰ کی محبت منتقل فرمائی۔ پھر یہی 2 سلسلے آگے بڑھے، اور آج تک بحمدللہ اس امت میں رائج ہیں کہ شوق علم کی تکمیل کے لیے مدارس عربیہ کا ایک جال بچھا ہوا ہے، اور ایک سلسلہ ہے الحمدللہ کہ کوئی بھی بندہ جو پیاسا ہوتا ہے، علم کا حصول چاہتا ہے، تو اس کی تسکین اور سیرابی کا کامل مکمل انتظام ہوتا ہے۔ اور سوز عشق کی تسکین کے لیے پھر خانقاہوں کا سلسلہ ہے،
جہاں پہ لوگ جا کے اللہ رب العزت کی محبت کی پوریا حاصل کرتے ہیں، دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ اور حضرات علماء کرام، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ دونوں انسان کی فطری ضرورتیں ہیں، اور چونکہ فطری ضرورت ہے، اگر یہ بندے کی پوری نہ ہو تو بندہ بے چین اور بے قرار ہوتا ہے، وہ مانے یا نہ مانے وہ اندر سے بے چینی محسوس کرتا ہے۔ چنانچہ وہ حضرات جو علمی دنیا میں بڑا کام کر لیا، بڑا مقام حاصل کر لیا، بڑی خدمات ہوتی ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ تنہائی میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھتے ہیں تو ان کو اندر کوئی خلا محسوس ہوتا ہے۔ جب تک کہ وہ ذکر کے لائن پہ نہیں آتے، خانقاہوں کے ساتھ وابستگی اختیار نہیں کرتے، وہ خود اپنے اندر خلا محسوس کرتے ہیں۔ جو لوگ چائے کے عادی ہوتے ہیں تو وہ آپ ان کے سامنے اچھا کھانا رکھ لیں گے، وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں گے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اندر ایک خلا محسوس کرتے ہیں کہ سینے دل میں پیٹ میں ایک خانہ ہے جہاں چائے جاتی ہے، جب تک وہ چائے نہ جائے بندے کا اس تسکین نہیں ملتی۔ یہی مسئلہ ہے۔ آپ دن رات ایک کر کے پڑھیں، آپ پڑھائیں، آپ فرق باطل لقرت کریں، آپ فتنوں کی سرکوبی کے لیے دن رات ایک کر کے علمی خدمات سر انجام دیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جب آپ تنہائی میں بیٹھتے ہیں پھر بھی آپ اندر کوئی تشنگی محسوس کرتے ہیں، کوئی کمی محسوس کرتے ہیں کہ یار وہ کچھ نہیں ہے میرے پاس جو ہونا چاہیے تھا، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک کھانا ہوتا ہے جو خالی ہوتا ہے، اس خالی کو پور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر بندے نے اپنے مطلب کی بات کرنی ہوتی ہے۔ مولانا فرما رہے تھے کہ فلاں مولانا صاحب آئے تھے، فلاں مولانا صاحب آئے تھے، انہوں نے اپنے مطلب کی بات کی ہوگی تو میں نے اپنے مطلب کی بات کر لی۔ مشائخ صوفیاء کے ساتھ وابستگی حضرات علماء کرام کو اچھی طرح پتہ ہے کہ بہت ضروری ہے۔ آج کل سچی بات یہ ہے کہ یہ جتنے فتنے رونما ہو چکے ہیں اور جن فتنوں کی سرکوبی کے لیے، ان کے سدباب کے لیے ہم دن رات ایک کر کے کوشش کر رہے ہیں، یقیناً یہ علماء کی ذمہ داری ہے، یہ علماء کا فریضہ ہے، اور جو حضرات یہ کام کر رہے ہیں بہترین خدمت سر انجام دے رہے ہیں، لیکن انہی فتنوں کی کے سدباب کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، بلکہ سدباب نہ بھی ہو، کم از کم اپنے لوگوں کو بچایا جا سکتا ہے، اپنے لوگوں کو تصوف اور سلوک کے ساتھ وابستہ کر کے ان فتنوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ میاں والی کی قریب جھنڈا والا ایک علاقہ ہے، جھنڈا والا کے ایک بابا جی ہمارے پاس جھنگ میں آئے تھے، ہمارے حضرت جی کے ساتھ بیان سننے کے لیے، بیان سنا پھر بیعت بھی کر لی۔ بابا جی کی تاریخ یہ ہے کہ اس کا جھنڈا والا میں ایک دکان ہے، مٹھائی کی بڑی مشہور دکان ہے، تو پہلے وہ بریلویوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، تو بریلوی حضرات اور اس سے بہت مٹھائیاں کھاتے تھے، جب بھی ان کو کوئی پروگرام ہوتا تھا تو اشتہار میں بابا جی کا نام دیتے تھے کہ بابا نسیم سویٹ ہاؤس، بس بابا نسیم پہ مٹھائیاں تقسیم کرتے تھے اور نہیں سوچتے تھے کہ میں کیا کروں، کیونکہ اشتہار پہ نام آیا ہوتا تھا۔ پھر جب وہ یہاں پہ آ گئے اور یہاں پہ حضرت جی سے بیعت ہو گئے، پھر وہاں پہ گئے تو پھر نہ تو اشتہار پہ نام برداشت کیا، نہ ان کو مٹھائیاں کھلائیں، وہ لوگ جوک در جوک آتے تھے، وفد در وفد کے کہاں چلے گئے، وہابیوں کے ہاتھ چڑھ گئے، اور بابا جی کا ایک جواب تھا کہ میرا سودا ہو چکا ہے، اب مجھ سے نہ پوچھو، میرے سے بات نہ کرو، میرا سودا ہو چکا ہے۔ یہ جب بندہ اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے نا، اس کا سودا ہو جاتا ہے، اور جب ایک مرتبہ بندہ سودا کر لیتا ہے پھر اس کا ایمان کم از کم محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو آپ حضرات ماشاءاللہ امت کے پیشوا ہیں، مقتدا ہیں، آپ حضرات نے جہاں دوسرے فتنوں کا راستہ روکنے کی کوشش کرنی ہے، وہاں پہ اپنے ہی ساتھی، اپنی ہی مسلک و مشرب کے نوجوانوں کو بھی بچانا ہے، اور ان نوجوانوں کو بچانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کو اللہ والوں کے ساتھ جوڑیں۔ جب وہ جڑ جاتے ہیں کم از کم اتنا فائدہ ہو جاتا ہے کہ وہ پھر آسانی سے کسی اور کی باتوں میں نہیں آتے۔ بہت بدقسمتی ہو تو اور بات ہے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، تو اس زمانے میں یہ انگریز تھے، انگریزوں نے لوگوں کو عیسائی بنانے کے لیے پیسہ بہایا، اتنا پیسہ استعمال کیا اور بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو گئے، عیسائی بن گئے، لیکن حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ ایک مرید کے پاس ایک عیسائی آتا رہا، بہت پیسوں کی پیشکش کی، بہت قریب کرنے کی کوشش کی، اور اس مرید کا ایک جواب تھا کہ آپ میرے حضرت سے بات کر لیں، اگر میرے حضرت آمادہ ہو گئے تو میں بھی آمادہ ہو جاؤں گا، آسان سی بات ہے، میرا ہاتھ تو ان کے ہاتھ میں ہے، میرے حضرت جیسے فرمائیں گے میں نے وہی کرنا۔ تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے، آسان طریقہ ہے۔ باقی حقیقت یہی ہے کہ علم یہ ضرورت ہے، علم کے ساتھ ساتھ ذکر بھی ضرورت ہے۔ اقرأ بسم ربک، اقرأ بسم ربک ہم پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے
ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں علم کی اتنی اہمیت ہے کہ ہماری دین کا نقطۂ آغاز ہی علم ہے۔ اقرا اقرا پڑھو، بالکل ایسی بات ہے، لیکن اسی اقرا کے ساتھ متصلاً پھر بسم ربک بھی ہے کہ علم بھی ہونا چاہیے، علم کے ساتھ ساتھ پھر ذکر بھی ہونا چاہیے، اللہ کا نام بھی لیتے رہنا چاہیے۔ علم اور ذکر اگر دونوں ہوں تو پھر تو ہے توازن، توازن کے ساتھ پھر بندہ سیدھے راستے پہ چلتا ہے، افراط اور تفریط سے ہٹ جاتا ہے۔ اگر علم ہے اور ذکر نہیں ہے، جو بڑے بڑے گمراہ لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ یہ اپنے اکابر کی طریق سے ہٹ جاتے ہیں، اپنے بڑوں کی طریق سے ہٹ جاتے ہیں۔ اگر بندہ بڑوں کا تھام لیتا ہے تو ان کی برکت سے بندہ بچا رہتا ہے۔ تو علم ہے اور ذکر نہیں ہے تو بندہ خشک مولوی بن جاتا ہے، اور یہ خشک علماء جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ کے لیے افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ذکر ہے اور علم نہیں ہے تو بندہ بدعات اور خرافات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں مشکات شریف کی شرح میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرمایا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرمایا ہے کہ من تفقہ ولم يتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن جمع بينهما فقد تحقق۔ من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن جمع بينهما فقد تحقق۔ اصل بات یہ ہے کہ دونوں سلسلوں کو جمع کیا جائے تو ایک تو بندہ افراط اور تفریط سے بندہ بچا ہوتا ہے۔ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور جو میری یاد سے جس کا ذکر غافل ہے، میری یاد سے جس کا دل غافل ہے تو اس کی بات نہیں ماننی، کیونکہ واتبع ہواہ، وہ خواہشات کی پیروی کرے گا، وکان امرہ فرطا، اور اس کے معاملات افراط و تفریط پر مبنی ہوں گے۔ علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ کسی نے مسئلہ پوچھا اور ان پر خود مسئلہ مشتبہ ہو گیا، تو پھر فرمایا سلو سعید بن المسیب فإنه قد جالس الصالحین، سلو سعید بن المسیب فإنه قد جالس الصالحین، تم یہ مسئلہ سعید بن مسیب سے پوچھ لو کیونکہ انہوں نے صالحین کی صحبت اٹھائی ہے۔ صالحین کی صحبت بذات خود علم کی جلا کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے حضرات علماء جو تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو جاتے تھے تو فرماتے ہیں کئی مرتبہ یہ علم الکلام کے بڑے دقیق مسائل ہوتے تھے جن کا حل کرنا ہمارے لیے دشوار ہوتا تھا، لیکن حضرت حاکم داد اللہ مہاجری مکی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے حل کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ ان کے پاس صرف صالحین کی صحبت تھی۔ تو حضرات علماء کرام تو ماشاءاللہ اس اہمیت کو جانتے ہیں، البتہ آپ کی جو اپنے متعلقین ہوں تو ان کو اس طرف متوجہ کریں۔ یقیناً نوجوانوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب دعوت برکات ان کے پاس ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، یہاں جنگ میں تشریف لاتے ہیں چونکہ ہمارے حضرت جی کے خلیفہ ہیں، تو اسی طرح بات چیت چل رہی تھی یہ مختلف فتنوں کے بارے میں اور مختلف، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت ان کا توڑ کیا ہے، ان کا اصل علاج کیا ہے؟ تو فرمایا کہ علاج تو آپ لوگوں کے پاس ہے، یعنی صوفیاء کے پاس ہے، علاج تو آپ لوگوں کے پاس ہے، آپ لوگ استعمال ہی نہیں کرتے کہ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں، کیونکہ جب بندہ پیر کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر وہ پکا جڑ جاتا ہے، تو پھر لوگوں کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے اور لوگ ان کی باتیں نہیں سنتے، ورنہ آپ کو پتا ہے کہ اپنے نوجوانوں کو بچانا کسی طرح دشوار ہو چکا ہے۔ میرا تو صرف آپ کی زیارت کا ارادہ تھا، مولانا نے فرمایا کہ تھوڑی سی نصیحت بھی فرما دے، بغیر کسی تیاری کے جو کچھ دل میں آ گیا حضرات کے سامنے پیش کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی کو معاف فرما دے اور یہ مختصر گفتگو ہم سب کے لیے فائدے کا ذریعہ کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دست دعا ہیں، اللہ ہماری مسکنت کے فرض کر دیجیے۔